اللہ رب العالمین کی توفیق سے توحید کے ایک عظیم باب ذبح کے متعلق گفتگو جاری ہے، جس میں باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ اس موضوع پر گفتگو کی گئی کہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید سے دو دلائل کا مطالعہ کیا اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث پر گفتگو کی۔ آخری دلیل اس موضوع پر جو ہمارے سامنے کتاب میں موجود ہے وہ بھی حدیث سے ہی اور انتہائی عظیم قصہ ہے۔ فرماتے ہیں وعن خالد بن شهاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طارق بن شہاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل اس طرح ذکر ہے کہ اصل میں یہ ہے طارق بن شہاب یہ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح سند اس طرح ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل الجنت رجل فی ذباب، کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، اور ایک شخص جہنم میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک مکھی چھوٹی سی کسی کو جنت میں لے گئی اور کسی کو جہنم میں لے گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، دو شخص کسی قوم کے پاس سے گزرے، ان کا ایک بت تھا، لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، تو وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے وہاں سے یہاں تک کہ وہ اس بت کے لیے کوئی نذرانہ کوئی چڑھاوا پیش نہ کرتا۔ جب تک وہ یہ چڑھاوا نذرانہ اس بت کے لیے پیش نہ کرتا اسے آگے نہیں جانے دیتے تھے وہ لوگ۔ فقالوا لأحدهما قرب، قوم کے لوگوں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہا قرب، اس کے لیے آپ نذرانہ پیش کیجیے، کوئی چڑھاوا دیجیے۔ قال ليس عندي شيء قرب، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی نذرانہ دوں کوئی چڑھاوا دوں۔ قالوا له قرب ولو ذبابا، قوم کے لوگوں نے کہا قرب، آپ کو نذرانہ کچھ نہ کچھ چڑھاوا پیش کرنا پڑے گا، اگرچہ ایک مکھی کیوں نہ، مکھیاں ہوتی ہیں، کسی بھی مکھی کو اس بت کے نام پہ مارو اور نذرانہ پیش کرو۔ فقرب ذبابا، اس شخص نے وہ چڑھاوا وہ نذرانہ پیش کر دیا۔ فخلوا سبیلا، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فدخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ وقالوا للآخر قرب، انہوں نے دوسرے شخص سے بھی کہا قرب، کوئی نذرانہ پیش کرو، کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، انتہائی توحید آمیز توحید سے بھرے ہوئے جملے اس نے کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی چیز پیش نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ فضربوا عنقه، قوم کے لوگوں نے اس کی گردن اڑا لی، اسے قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوا۔ انتہائی اہم حدیث ہے، انتہائی عظیم قصہ ہے، اور اس حدیث میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ توحید کے رموز کو سمجھایا گیا ہے
کہ توحید کس قدر اہمیت والی شے، توحید کس قدر دقیق ہے اور اس کے مسائل کس قدر سمجھنے کے قابل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی سارے مسائل سمجھنا ہے، اگر ہم انہیں سمجھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی امام احمد اپنی کتاب الزہد میں سے لے کر آئے، اور اس حدیث کے بارے میں شیخ صالح سندی، علامہ ابن باز، شیخ صالح عثیمی، ان تمام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کی سند کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے کہ یہ حدیث یا اثر صحیح ہے، یہ انتہائی اہم حدیث ہے اور اس سے کئی سارے ہمیں مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی چیز آپ دیکھیے، غور کیجیے، مشرکین کے دلوں میں بتوں کی کس قدر اہمیت، کس قدر عظمت بیٹھی ہوئی، کس قدر ان کے دلوں میں بتوں کی محبت جاگزی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اگر وہ لوگ جو اللہ پر یا یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے اگر صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل بہت زیادہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس چیز کو ہمیں ناپسند کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ غیروں کا نام لیا جاتا ہے، ان کے باغوں کا یا پھر ان کے بتوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کے پیروں کا، اولیاء کا نام لیا جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک شخص کو یہ کہے یا علی مدد، وہ پسند کرتا ہے، یا رسول اللہ مدد پسند کرتا ہے، دوسرا سامنے اگر یا اللہ مدد کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اعوذ باللہ یا علی مدد۔ دیکھ رہے ہیں ایسے کئی سارے مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، صرف ایک اللہ کا ذکر انہیں پسند نہیں آتا۔ یہاں پر پھر آپ دیکھیں کس قدر یہ شخص جو جنت میں داخل ہوا، کس قدر اس کے دل میں توحید کی اہمیت تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص اسے اپنا لے اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے اسے یہ ناپسند ہے کہ وہ کفر میں دوڑ جائے، جس طرح اسے یہ ناپسند ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک مومن کے دل میں جس قدر آگ کی نفرت ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اسے کفر میں لوٹنے سے نفرت ہوتی ہے۔ یہی ہم واقعہ دیکھتے ہیں، کس قدر نفرت تھی اس کے دل میں کہ میں کوئی شرکیہ یا کفریہ جملہ کہوں، تو اس وجہ سے اس نے یہ جملہ نہیں کہے بلکہ اپنا قتل ہونا پسند کر لیا۔ تو جب مومن کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے، کفر سے اس قدر نفرت پیدا ہو جائے، تو تب ہی اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفریہ جملے، شرکیہ قسمیں یوں اٹھا لیتے، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ جس قدر الحاد تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایسی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، کس قدر ایسے ملحدین نعوذ باللہ، وہ جملے ہم اپنی زبانوں سے نہیں نکال سکتے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کس قدر نازل الفاظ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایمان کی حلاوت پیدا نہیں کی، یہاں موت سامنے تھی لیکن اس کے باوجود ایمان کی اس قدر محبت تھی کہ ایک مکھی قربان کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ پھر اسی طرح آپ اگر اس حدیث پر غور کریں کہ یہ شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، وہ شخص جس نے قربانی اور نذرانہ پیش نہیں کیا جنت میں چلا گیا، اور جس نے قربانی پیش کر دی ایک مکھی کو جہنم میں چلا گیا۔ تو جو شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے،
تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دن رات قبر والوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو کس قدر وہ انتہائی گہرے گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں جاتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ومن وقع فی ھذا نقض توحیدا، جو شخص اس چیز میں واقع ہو گیا اس نے توحید کو توڑ ڈالا، توحید سے نکل گیا، اور یہ ایسا گناہ ہے غیر اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا، اس قدر گناہونا جرم ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اور اسے کافر بنا دیتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں کئی سارے فوائد ملتے ہیں۔ آپ غور کریں مزید، یہ شخص جو تھا حالانکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور یاد رکھیں اگر کسی شخص نے ایسا کوئی کام کیا، اگرچہ وہ ڈرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، خوف زدہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا غیر اللہ کے لیے کوئی نذرانہ پیش کرے۔ صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ وہ مجبور ہو، حتیٰ کہ اگر خوف زدہ بھی ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی راستہ ہے نکلنے کا، تو خوف کی حالت میں بھی غیر اللہ کے لیے کوئی چڑھاوا کوئی قربانی جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس قدر مجبور ہو کہ اس کی جان چلی جائے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن اس حدیث کی دیگر روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ جو شخص تھا اس نے اس معاملے کو ہلکا دیا، کیونکہ بعض روایتوں میں ایسا الفاظ موجود ہے، اس نے جملے کے ایک مکھی کے اس میں جہالت کر دیتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ تو جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو وہ مجبور نہیں تھا، بلکہ مجبور اگر تھا بھی تو اس نے ساتھ میں اس معاملے کو ہلکا جانا، اس نے جائز سمجھ لیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ایک مکھی قربان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اس معاملے کو شرک سمجھا اور صرف دل سے، دل اس کا ایمان پر مطمئن تھا، اس حالت میں اس نے یہ کام کیا، کیونکہ فرق ہے اگر آپ مجبور ہیں اور مجبوری کی حالت میں کسی شخص سے کوئی کفریہ کلمہ، کوئی شرکیہ کلمہ کہلوایا جائے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کا دل ایمانی جذبے سے بھرپور ہے، صرف ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے وہ صرف زبان سے اگر کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، تو اس صورت میں تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیت بھی اس کی یہ ہو کہ وہ باطن میں، دل میں بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے قربانی، غیر اللہ کے لیے نذرانے کو جائز سمجھتا ہے، تو جہنم میں ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا، اس شخص نے کہا ایک مکھی تو کوئی مسئلے کی بات کر دیتا ہوں تم، تو جب اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کا دل مطمئن ہو گیا اس کفر پر، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ قرآن مجید میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ اس کی تفصیل کسی آیت میں موجود ہے، اور شیخ خالد زندی جو کہ مسجد نبوی کا مدرس بھی ہے، انہوں نے بھی اسی قدر تفصیل بیان کی ہے۔ آخر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مزید کچھ فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ جو ذکر کیا ہے انہوں نے، اس میں سے ہم صرف چند اہم فوائد پر اکتفا کریں گے۔ ایک اہم فائدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، الفرق بین لعن المعین و لعن اہل المعصیۃ علی سبیل اللہ۔ یہاں پر ہم دیکھیں، ہم نے پیچھے جو کل پچھلے گفتگو حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرے۔ تو اگر کوئی کسی کو آپ دیکھتے ہیں جو غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے والے پر لعنت ہے، عام الفاظ سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ سبیل الاطلاق، عمومی طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آپ کسی کو ڈائریکٹ دیے گئے، آپ نے کسی کو دیکھا اور اسے آپ نے ڈائریکٹ اس کا نام لے دے کر آپ پر اللہ کی لعنت، یہ طریقہ درست ہے۔
کیونکہ اس کی کئی ساری تفصیلات ہیں، لیکن ابھی مختصراً ہم اس قاعدے کو سمجھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہو، پھر ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی ایسی کیفیت و مجبوری وہ دل سے مطمئن ہو ایمان پر، ظاہری طور پر اس نے یہ کام کیا اور آپ اس پر فتویٰ لگا دیں، ڈائریکٹ نام لے کے جائیں زید محمد فلاں شخص، آپ پر اللہ کی لعنت نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح علی سبیل العموم ہمیں کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے دل میں شرک کی کس قدر نفرت ہوتی ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھاوے کے لیے پیش کرنا جائز نہیں سمجھتے، کس قدر ان کے دل میں شرک کی نفرت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قربانی کس کی جاتی ہے؟ بہیمۃ الانعام کی، گائے کی، بکرے کی، اونٹ کی، مکھی بھی ہم اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے، کیونکہ عبادت میں جو چیز قربانی کے لیے ذکر کی گئی وہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر مقصد یہاں اس کا مکھی غیر اللہ کے لیے قربان کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا مکھی کو، لیکن جب اس کا مقصد غیر اللہ ہو گیا اور اس نے ایک مکھی بھی غیر اللہ کے لیے قربان کر دی تو اس فعل سے بھی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھنے میں انتہائی ہلکا عمل، انتہائی چھوٹا عمل ہے، لیکن معاملہ شرک کا، معاملہ توحید کا انتہائی دقیق معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہے جنت انتہائی قریب ہے اور جہنم بھی انتہائی قریب ہے۔ ایک مکھی غیر اللہ کے لیے قربان کی، جہنم میں چلا گیا، فوراً جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی قربان نہیں کی، جنت میں چلا گیا فوراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس قدر ایک بندہ جب جوتے پہنتا ہے، پاؤں تسمہ اس کے کس قدر قریب ہوتا ہے، ہاتھ بڑا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ انتہائی انسان بعض اوقات ایک عمل کرتا ہے، فوراً اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے، اور فوراً بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فائدہ بھی ملتا ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی بھی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیے، ہر نیکی کرتے جائیے اور ہر گناہ سے بچتے چلے جائیے۔ اور آخر میں ایک اہم قاعدہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل انسان کا دل ہے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین انسان کے دل کو چیک کرتا ہے، انسان کے دل کو ٹٹولتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کا دل اخلاص سے بھرا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام معاملات میں انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر